الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تساقط أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں، ہماری یہ نشست 6 مہینے میں ایک مرتبہ طے پاتا ہے اور اس میں جمع ہونے والے الحمدللہ وقت کے اعتبار سے جن کا اشرا لگ گیا، چلہ لگ گیا اور 3 مرتبہ سروزہ لگ گیا، ان کو جمع کرنا ہوتا ہے. ہمارے بڑے ہم سے اور اس مجمع سے چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے بڑوں کا منشا کیا ہے؟ ویسے تو بہت ساری مذکورات تھیں، ان سارے مذکورات کو جمع کر لیتے. اللہ کا کرم ہے، ایمان والی مذکورات کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن ہمارے جمع کرنے کا جن کا الحمدللہ اشرا لگ گیا اور چلہ لگ گیا اور سروزے 3 مرتبہ لگ گئے، آخر ہمارے اس جمع کرنے کا ہمارے بڑوں کا منشا کیا ہے؟ اور پھر اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ہمارے درمیان میں مذاکرے میں آنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب یہاں پر کوئی تقریر اور وعظ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے درمیان میں ایک مذاکرہ ہے کہ جس چیز کو عمل میں لانا ہو تو مذاکروں کے ذریعے سے وہ چیز عمل میں آئے گی، اور جس کا مذاکرہ ختم ہو گیا وہ عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی ہمارے درمیان میں امت میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خیرہ امتن کے لقب سے اس امت کو نوازا ہے، یہ خیرہ امتن کے لقب میں صرف مرد حضرات ہی ہیں کہ ان کو خیر کہا جا رہا ہے ان کی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے خیرہ رجال یا خیرہ نساء یا خیرہ اطفال و اولاد نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا امت، اور امت مجموعہ ہے مرد، عورت اور بچوں کا، کہ تمہارے خیر ہونے کے لیے تمہارے مرد ہی خیر امت میں نہیں ہیں، یا تمہاری عورتیں یہ خیرہ امت ان میں ہیں، یا صرف تمہارے بچے یہ بہترین امت ہے. اللہ نے فرمایا تم تینوں خیر امت میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات یوں فرمائی ہے، خیرہ امتن کی اللہ رب العزت نے شرط لگا دی، اور وہ شرط تأمرون بالمعروف اور وتنہون عن المنکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نیکیوں کا حکم کیا اور برائیوں سے روکا
وہ اس شرط کو پورا کرنے کی وجہ سے خیر امت میں شمار کیا جائے گا۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اس شرط کو پورا ادا نہیں کرے گا وہ خیر امت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں اور اس امت کے خیر ہونے کی وجہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تم نیکیوں کا حکم کرتی ہو، تم برائیوں سے روکتی ہو۔ جو خاتون، جو ماں، جو بہن اس شرط کو پورا کرے گی وہ خیر امتی میں، اور جو اس شرط کو پورا نہیں کر پا رہی ہے وہ اس خیر امت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑی امت ہے، سب سے اونچی امت ہے، اور اونچی امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا کام ملا، بہت بڑی محنت ملی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے۔ اور ہماری اپنی اس فضیلت کو جاننے کے لیے یہ چیز کافی ہے میرے عزیز دوست بزرگوں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہماری اہمیت کو کتنا بڑھا دیا اور کتنا اونچا کر دیا، کتنا بلند کر دیا۔ عالم ارواح ہے، اس عالم ارواح کے اندر جہاں ساری روحیں جمع ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک کی ساری روحیں یہ جمع تھیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان روحوں میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو الگ کیا، پھر دوسرے درجے میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا انتخاب کیا، چنا۔ جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ نبینا علیہ السلام، ان نبیوں کو الگ کیا گیا۔ اب ان کے امتیوں کو چن کر ان کو اس نبی کا امتی بنایا جائے، ان کی امتوں کو چنا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہماری جتنی روحیں تھیں ہماری روحوں کو مؤخر کر دیا گیا، ہماری روحوں کو مؤخر کر دیا گیا، چنا نہیں گیا شروع میں، بلکہ موقوف کیا گیا، مؤخر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان روحوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرا بھی دوستوں اور ماں بہنوں، جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مردوں کا اس دین کی محنت کے اعتبار سے ذمہ داری بڑی ہوئی ہے، اور مستورات اور خواتین امت محمدیہ میں ان کی ذمہ داری ان مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔ غلط فہمی پھیلی ہوئی، غلط فہمی پھیلی ہوئی۔ جس درجے کے مرد اس دین کی محنت کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اسی درجے میں یہ عورتیں اور خواتین بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنے مرد۔ ہم ضرور گھر کے کھانے پکائیں گے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے گھر کے صاف ستھرائی کی، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کپڑوں کے دھونے کی، ہماری اوپر ذمہ داری ہے شوہروں کی خدمت کی، ہماری اپنی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی یقیناً۔ لیکن کیا ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہماری اس دین کی محنت کے اعتبار سے ذمہ داری کم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلی جماعت بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سب سے پہلی جماعت جو بنی تھی وہ جماعت جن میں 4 خواتین تھے، تو ان کا سب سے پہلی جماعت کا رخ کیا تھا؟ حبشہ تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں مرد تھے وہاں عورتیں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا، خواتین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو بنیاد اور جس طاقت اور قوت سے ایک ایک صحابی کو اس بنیاد پر کھڑا فرمایا، اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی قوت سے ایک ایک صحابیہ کو بھی کھڑا فرمایا۔ یہ جو ذمہ داری پہلے ہی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ دوسری جماعت حبشہ کی طرف 17 خواتین اس کے اندر، 17 خواتین اس کے اندر، وہ بھی بیرون جماعت کی، اندرون نہیں تھی۔ سب سے پہلی جماعت بیرون کی تھی۔ اس لیے ایک بات ہمارے اپنی اس غلط فہمی کو جہاں دور کرنا ہے، وہاں پر پوری امت کے اندر چل پھر کر اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ وہ مجمع ہے جو کام کی سنجیدگی کو لیا ہوا ہے، یہ وہ مجمع ہے جو کام کی بصیرت کو لیا ہوا ہے، یہ وہ مجمع ہے جو کام کی حکمتوں کو لیا ہوا ہے۔ اللہ نے میرا اشرا لگوا دیا، اللہ نے میرا چلہ لگوا دیا، اللہ نے میرے سروزے لگوا دیے، کچھ نہ کچھ سنجیدگی اور کچھ نہ کچھ کام کی بصیرت لیا ہوا یہ مجمع ہے، جہاں میں نے اپنی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ یقیناً ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جائیں گے، یقیناً ہم اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، لیکن ہمارا یہ ذمہ داری کو نبھانے کی فکریں غالب رہیں گی۔ امت کا کیا ہوگا، امت کی مستورات کا کیا ہوگا، امت کے مردوں کا کیا ہوگا؟ چین میں رہنے والی مستورات کے لیے کون، امریکہ میں رہنے والی مستورات کے لیے کون، برازیل میں، سورینام میں رہنے والے ان بر اعظم میں پھیلی ہوئی مستورات کے لیے کون؟ ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جائیں گے، لیکن یہ فکریں غالب رہیں گی، یہ فکریں غالب رہیں گی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 51 یا 53 قوم کے لوگوں کو لے کر کشتی پر سوار ہوئی اور یہ رخ کرنا تھا مدینے کی طرف، لیکن اللہ نے مقدر کیا اس کشتی کا رخ ہوا حبشہ کی طرف، اور جہاں یہ حبشہ پہنچے، حبشہ میں ایک جماعت جو مردوں کی اور مستورات کی تھی پہلے ہی سے وہاں پر موجود تھی، اور وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اس جماعت کا استقبال کیے۔ اچھا، یہ ہماری 3 دن کی جماعت تھی کیا، یا 10 دن کی جماعت تھی، یا چلے کی تھی، یا 2 ماہ کی تھی؟ بتاؤ ان کی واپسی کب ہوئی؟ ان کی واپسی تقریباً 60 سال کے بعد ہوئی۔ اچھا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جماعت جب مدینہ پہنچی تھی تو اس موقع پر غزوہ بدر سے بھی حضور فارغ ہو گئے تھے، اور حج سے بھی، خندق سے بھی، خیبر میں فتح خیبر کی خوشخبریاں لگی ہوئی تھیں، اور اس موقع پر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جماعت پہنچی۔ حضور نے اس جماعت کو دیکھ کر یوں فرمایا کہ مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں خیبر کی فتح میں زیادہ خوش ہوں یا پھر تمہاری جماعت کے آنے کی وجہ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ میرا جو دوست بزرگوں اور ماؤں بہنوں، یہ ساتھ ساتھ، اچھا، جو یہاں ان کے جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو جماعتیں نکل کر گئی تھیں تاریخ میں، اور ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے اس بات کی تحقیق کرنے میں اس نتیجے پر پہنچے کہ صحابیات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ جماعت بھی تھی جو ہجرت سے پہلے نکلی تھی، اور نکل کر جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تھے تو ان کی پوری مدت تقریباً 10 سال کی تھی۔ کتنے؟ 10 سال کی تھی۔ اچھا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی پوری جماعت مدینہ پہنچی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارگزاری لے رہی ہے۔ بتاؤ پورے 7 سال کی کارگزاری۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی نے یوں کہا کہ اسما آئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حبشیہ، یعنی وہ حبشہ کی طرف
ہجرت کرنے والی اسما، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی اسما. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں وہی اسما، وہی اسما. حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے اسما، ایک بات تو ہے کہ ہماری ہجرت تمہاری ہجرت سے افضل ہے، ہماری ہجرت تمہاری ہجرت سے افضل ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ حقدار ہیں تم سے بھی. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننا ہی تھا. انہوں نے فرمایا کہ عمر، دوسرے باتوں میں چلو موافقت کی جا سکتی ہے، تمہاری بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کی اس بات کا انکار کرتی ہوں اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ پہلا، تمہاری ہجرت قریب کے زمین کی طرف ہوئی ہے، ہماری ہجرت دور کے زمین کی طرف ہوئی. تمہاری ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، ہماری ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے. تمہاری ہجرت میں جو جاہل تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم لے لیا کرتا تھا، لیکن ہمارے جاہل جاہل ہی رہے، انہیں علم نہ ملا. تمہاری ہجرت میں جو تمہیں بھوکے تھے تم میں سے ان کو کھانا مل جاتا تھا، لیکن ہماری ہجرت میں ہمیں دور دور تک کئی دنوں تک فاقہ کرنا پڑا تھا. اے عمر، قسم ہے اللہ کی، قسم کھا رہی ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی اور نہ اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کروں گی جب تک کہ یہ کارگزاری اور ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤں. وہ پہنچی، حضرت عمر بھی پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات سنی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یوں فرمانے لگے کہ اے عمر، اسماء کی ہجرت ہماری ہجرت سے افضل ہے، اسماء کی ہجرت ہماری ہجرت سے افضل ہے، اس لیے کہ ہماری ایک ہجرت ہے اور اسماء کی دو ہجرتیں ہیں، یمن سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اے عمر، میرے تم سے زیادہ مستحق اسماء اور اسماء کی جماعت ہے، کہ یہ جماعت تم سے زیادہ مستحق ہے. روایت میں ہے کہ جب یہ خوشخبری حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو ان جانے والوں کے درمیان میں سنائے تو ایک ایک آ کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر مصافحہ کر رہے تھے، گلے لگا لے رہے تھے. کیا کہ اتنی بڑی خوشخبری. اچھا اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماؤں بہنوں کہ خواتین اور مستورات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ دین کی محنت کے اعتبار سے مرد ہمارے آگے آگے اور ہم پیچھے رہے، یہ گوارا نہیں کیا. عام ماحول بنا خروج کا ان مستورات کا، عام ماحول بنا دین کے اس محنت کے اعتبار سے سارے امور میں. حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکی زندگی کے اندر جہاں پر دشمنیاں اور جہاں پر کفر و شرک کے ماحول میں ایک ایک گھر پر پہنچ کر توحید کی طرف بلا رہی ہیں. یہی حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ایک ایک گھر پر پہنچ کر انہیں اللہ کی طرف توحید کی طرف بلا رہی ہیں. اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جو حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے گھرانہ قبول کر لیا اسلام کو. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہیں بھی ہجرت کرنا پڑا، اور جب یہ ہجرت کر کے یہاں مدینہ پہنچی تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جو مدینہ پہنچتا تھا اور ان کے لیے کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خواتین کو حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجتے تھے. اور جو بھوکے آتے تھے فقر و فاقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان خواتین کو بھیجتے تھے کہ تمہارے کھانے کا نظام بھی وہاں ہو جائے گا. ماں بہنوں، ایک چیز تو ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیانات کے کسی حصے میں
یہ فرمایا کہ دیکھو تبوک سے رہنے والے 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے راستے سے، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہوں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی نہیں ہوئی، اور اگر ناراضگی ہوئی ہے تو اللہ کے راستے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے۔ جو عتاب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیا وہی وعید ہے اگر اس امت کی عورتیں یہ پیچھے رہ جائے تو ان کے حق میں بھی ہے۔ بہنوں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن ریشیو نکالا جائے تو 1:6 بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ایک مرد ہے وہاں پر 6 عورتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مثال ہم سمجھنے کے لیے کہ جہاں 10 لاکھ مرد ہیں وہاں پر کتنے ہو گئے عورتیں؟ 60 لاکھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دین کی محنت ہوئی اور یہ مستورات الحمدللہ ان میں محنت کی ہے، ہوگا کیا کہ 10 لاکھ مرد دیندار بنیں گے اور 60 لاکھ عورتیں دیندار بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا الٹا کر دو، دین کی محنت چھوٹی، دین کی محنت چھوٹے گی، جان و مال یہاں نہیں کھپایا جائے گا، اور مستورات مطمئن رہ جائے کس بات پر کہ میری تو نمازیں ہو رہی ہیں نا، میں تو روزہ بھی رکھ لیتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن خروج کے اعتبار سے پیچھے رہ جائیں تو یہاں کتنے بے دین ہوں گے؟ 60 لاکھ عورتیں بے دین ہوں گی۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو رجسٹرار کے ذریعے سے تعداد نکالی گئی، رجسٹرار کے ذریعے سے صرف لڑکیاں جو مرتد ہوئی ہیں ان کی تعداد 8 لاکھ ہے۔ 8 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان میں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، آپ لیٹ گئے، مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے مسکراتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی میرے خواب میں میرے امت کے کچھ لوگ بتائے گئے جو سمندری سفر میں کشتیوں پر سوار ہیں اور ایسی شان و شوکت کے ساتھ ہے جیسے بادشاہ اپنے شاہی تخت پر ہوتا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ام حرام پتہ بھی ہے سمندری سفر ہے، پتہ بھی ہے خطرے والا سفر ہے، پتہ بھی ہے جان بھی جا سکتی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ تم ان میں سے ہو۔ پھر آپ لیٹ گئے، لیٹ کر اٹھنے کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ پھر مسکرائے۔ حضور نے فرمایا میرے امت کے کچھ اور لوگ بتائے گئے، یہ دوسری جماعت ہے جو ایسی شان و شوکت کے ساتھ سمندری سفر طے کرے جیسے بادشاہ اپنے شاہی تخت پر ہوتا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حرام انتی من الاولین ولدتی من الاخرین۔ ام حرام بھلا یہ تو بتاؤ تم پہلی جماعت میں تو رہو گی اور تمہارا پہلی جماعت میں جہاں یہ جماعت جائے گی وہاں پر تمہارا انتقال ہو جائے گا، بھلا تم دوسری جماعت میں کیسے رہو گی؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کے اعتبار سے ان عورتوں کو موت پر بیعت لے رہے ہیں۔
یہ جذبات جہاں مرد کے تھے وہی جذبات عورتوں کی بھی ہیں. یہ جذبہ جہاں عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجزائر پہنچایا تھا، جہاں ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تونس پہنچایا، جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استنبول پہنچایا، وہیں پر حضرت ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائپرس پہنچایا. قبرص کے علاقے کے اندر ایک حصہ اٹلی کی طرف ہے اور ایک حصہ ترکی کی طرف ہے سائپرس کا. حضرت ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں ہے جہاں روم اور اٹلی کی طرف وہ حصہ لگتا ہے. میرا بہنوں، یہ غلط فہمیاں امت میں سے دور کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، دوسری بات، چلو مزدورات تھوڑا کر لیں تو کام چل جائے گا. مرد حضرات تو بڑی بڑی قربانیاں دیں اور ہم تھوڑا کر لیں اس لیے کہ ہماری ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بتائیے؟ چلے گا؟ اس پہلی جماعت کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غلط فہمیوں کو دور کیا کہ پہلی جماعت ہی بیرون کی ہے، اندرون کی نہیں ہے. مستورات ہے ہی پہلی جماعت بیرون کی. اس نے میرا بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے. بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری. سنڈیکیٹ کے اعتبار سے الحمدللہ میں فکر کر رہی ہوں. نہیں، آپ کی فکروں میں چائنا بھی آئے، آپ کی فکروں میں امریکہ بھی آئے، آپ کی فکروں میں افریقہ بھی آئے. ابھی کانگو کی کارگزاری، اللہ، بڑی عجیب کارگزاری ہے، بڑی عجیب کارگزاری کہ آج بھی اس علاقے کے اندر اتنی غربت. بھائی ٹیکنالوجی کا زمانہ، بھائی مال اور اسباب کا زمانہ، بھائی حکومتوں کا زمانہ، بھائی ساری آرائشوں کا زمانہ، سہولتوں کا زمانہ. ان سہولتوں کے زمانے کے اندر میں بھی کئی ملکوں کا یہ حال ہے کہ پورے ملک میں بجلی کا نظام نہیں ہے، پورے ملک میں. اچھا، بازار گئے تو آپ کو بازار کے اندر سڑے ہوئے ٹماٹے بھی ملیں گے، اچھے ٹماٹے بھی ملیں گے. وہ جو اچھے ٹماٹے ہیں 300 فرانک کا ہے، جو سڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ایک دم سڑان اور کیڑے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بکے جا رہے ہیں 100 فرانک میں، وہ بھی بکے جا رہے ہیں. ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے پیٹ بھرے اور اس کے ذریعے سے ذائقہ آئے. بھئی یہ ٹماٹے کا ٹیسٹ ہے، بھئی یہ اس کا ٹیسٹ ہے، بھئی یہ اس کا ذائقہ ہے. مزے سے کوئی مطلب نہیں، جینا ہے اس لیے کھانا ہے، بھئی زندہ رہنا ہے اس لیے کھانا ہے. مرد کا بھی وہی حال، عورتوں کا بھی وہی حال، بچوں کا بھی وہی حال. ابھی ایک وقت کھا لیے، ابھی مثال کے طور پر دوپہر کا کھانا 2 بجے کھا لیے. اچھا، کھانا کیا ہوتا ہے؟ بریانی یا مرغن؟ نہیں، پھوپھو ملتا ہے. پھوپھو وہ ایک درخت ہے جس کے جڑیں ہوتی ہیں، وہ جڑیں نکال لیتے ہیں. پھوپھو درخت کے جڑیں یہ نکال کر ابلے ہوئے پانی میں اسے ابال لیتے ہیں اور وہی ان کا کھانا. ہمارے پاس وہ بینرز لگاتے دیکھیے پیچھے، جو پیسٹ لگاتے لئی بولتے دیکھیے، وہ گوٹا لئی ان کا کھانا ہے. ان کے بچے بھی وہی، ان کی عورتیں بھی وہی، ان کی نسلیں وہی کھا رہی ہیں، ان کی نسلیں. ایک وقت کا بھی 2 بجے کا کھانا ابھی کھا لیے تو دوسرا جو وقت آتا ہے، دوسرا جو وقت آتا ہے 3 دن 3 رات کے بعد. اتنی غربت، اتنی غربت. کانگو 26 پروونسز ہیں پورے کانگو میں. ایکویٹر کی ایک کارگزاری ہے کانگو میں. ایک 19 سال کا نوجوان بچے کو پتا ہے، وہ کارگزاری سنا رہا ہے. وہ سنا نہیں سکا، پورے مجمع کو رلا دیا، سنا نہیں سک رہا.
کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے پاس جو جمعہ کے دن امام ہوتے ہیں، امام ہماری پوری مسجدوں کے اندر جتنے امام ہیں ایکویٹر میں وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے، سارے مسجدوں میں بائبل پڑھی جاتی ہے، ساری مسجدوں میں۔ کہنے لگا ہمارے پاس امام جو ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے، اور وہ کاروبار خنزیر اور بد جانور کا ہے، خنزیر کا۔ اچھا، امام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر ہاتھ پھرا رہا ہے تو وہ حلال ہو جا رہا ہے، تو وہ حلال ہو جا رہا ہے۔ اچھا، دور دور تک نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، زندگی ایسے گزر رہی ہیں۔ ایک ایک گھر کے اندر 18 بچے بھی، 4 5 عورتیں بھی ایک ایک گھر کے اندر دیکھے گئے، 6 عورتیں، 18 بچے ہیں، لیکن نکاح کے ذریعے سے ان کا یہ نہیں۔ اگر کہیں نکاح ہو جائے مسلمان کا، اگر کہیں نکاح ہو جائے تو قاضی صاحب آ رہے ہیں، اور قاضی صاحب آ کر دولہے اور دلہن کو بٹھا رہے ہیں۔ بٹھانے کے بعد مہر طے کرنا ہے، مہر۔ تو اس مہر میں قاضی صاحب دولہے کو پوچھ رہا کہ بھائی کیا عدد ہے تیری مہر کی؟ انہیں بول رہا نہیں 5 ہے۔ بولا نہیں بڑھا کے کر۔ بولا 6 کر دوں گا۔ بولا نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا، اور کر۔ بولا ٹھیک ہے 8 کر دوں گا۔ بولا نہیں اور کر۔ بولا ٹھیک ہے 10۔ تو قاضی صاحب 10 عدد پر اس کا مہر طے کر رہے ہیں، اور وہ 10 خنزیر ہے، 10 تولے سونا نہیں ہے۔ یہ مجمع اور اس مجمع کو جمع کرنے کا ہمارے بڑوں کا منشا یہ ہے کہ اپنے آگے کا کام لینے میں دیر نہ کرے، اپنے آگے کے انتقالوں کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ زندگی ملی ہے کہ چلو ہمیں زندگی کا کوئی آپشن اس کے اندر نکل رہا ہے کہ بھائی بچیاں اٹھ جائیں، بھائی بینک بیلنس جمع ہو جائے، بھائی 1 کا 2 گھر ہو جائے، بھائی 1 کی 2 دکان ہو جائے، اس کے بعد نکلیں گے۔ کوئی آپشن ہے کیا؟ جتنے حضرات صحابہ کرام ہیں میرا جو دوست بزرگوں اور ماں بہنوں، ان میں سے اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عمریں ان کی اسلام کی آپ اگر دیکھیں گے تو 35-45 کے درمیان میں ہی ملے گی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے، اللہ کا عرش ہل گیا، ان کی پوری اسلام کی عمر 5 سال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی روایتیں ہیں سب سے زیادہ جن کی روایتیں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 5 سال رہے، زیادہ نہیں رہے، صرف 5 سال۔ اس لیے میرا دوستوں ماں بہنوں، انڈونیشیا جیسے مسلمان ملک 20 لاکھ مرد اور عورتیں مرتد ہوئی ہیں، 20 لاکھ۔ اب بتاؤ ان تقاضوں کو پورا کرے گا کون؟ اس غلط فہمی کو دور کرے گا کون؟ ہم تھوڑا بھی کر لیں تو پورا کا اجر مل جائے گا؟ نہیں، ہمارے لیے وہی فضیلت ہے کہ ایک طرف اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کے لیے کھڑے رہنا، یہ بیت اللہ کے اندر شب قدر کے موقع پر حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل قرار دیا گیا۔ اسی کے مقابلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ ہم مرد اور عورتوں کے لیے پیچھے رہ جانے پر ہیں۔ اللہ کو اتنی بڑی ناراضگی کسی جرم کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا، کسی جرم کی وجہ سے۔ ہلال کو بھی وہی، مرارہ بن ربیع کو بھی وہی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ ان کے خروج کا مقصد کیا تھا میرے عزیز دوستو؟ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد خروج کا اتنا عام ماحول ان خواتین کا بن گیا تھا، جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بڑی بڑی جماعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑی رہنے کی ہمیں ملتی ہیں تقاضے والی جماعت کے نام سے، کہ یہ صحابہ کرام حضور کے پاس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لپکتے تھے اور پڑی رہتی تھی۔ اور پھر انصار کا کیا حال تھا؟ ان مہاجرین کے لیے تو ان کے بستریں مسجد نبوی میں بچھ گئی تھیں، کبھی گھر کی طرف نہیں آئے تھے، وہیں پر تقاضے والی جماعت مستورات کی جو مدینے کے رہنے والے انصاریہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کی جماعت پڑی رہتی تھی۔ حضور کے بعد جو تقاضا آیا ہم اسے پورا کریں گے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، میرا چونکہ اس جماعت میں تھی، اس تقاضے والی جماعت میں، جس کی وجہ سے میرا خود سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ ہوا، 7 مرتبہ۔ خیبر کے موقع پر تو عورتوں کی جماعت آئی تھی، پوری کی پوری انصار عورتوں کی جماعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بعض ایسے اسباب بھی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کو لے کر نکلے۔ نوبت یہ آئی کہ ان کے درمیان میں پورا اندازی ڈالنا پڑتا تھا، سب جذبے ایک ہی جذبے سے، ساری عورتیں ایک ہی جذبے سے پورا اندازی ڈالنا پڑتا تھا، جن کا نام نکل جاتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ ماں بہنوں، ذمہ داری مردوں کے اعتبار سے نہیں، آپ کی تو اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جہاں ریشیو 6 ہے تو آپ کی تو وہاں پر 6 گنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے نا بھائی؟ جہاں مرد حضرات اس 10 لاکھ میں 2 گھنٹے دے رہے ہیں، 60 لاکھ میں 2 گھنٹے سے دینے سے کام چل جائے گا، لیکن انٹو 6 کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے مستورات اگر کام کرے گی تو وہ مرد حضرات کے 2 گھنٹوں کے مقابلے میں آ سکتی ہیں، برابر ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اپنے اختیاری تعلیم میں، ہمارے اپنے روزانہ کی گھر کی تعلیم میں، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور یوں ارشاد فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ بے چینی بڑھ رہی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، بوڑھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، ایسی بوڑھی ہو گئی ہے چلنے کے قابل بھی نہیں۔ عرض کرے یا رسول اللہ بے چینی بڑھ رہی ہے، بے تابی بڑھ رہی ہے۔ بولے کیا ہو گیا؟ بولے شوق شہادت یہ دلوں کے اندر سیاگ لگی ہوئی یا رسول اللہ، میں گھر میں مروں یہ ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ میرا عزیز بزرگوں اور ماں بہنوں، مجاہدہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے جب ہدایت کو باندھ دیا ہے، ہم پیچھے رہ کر اس تقاضے کو اور ہدایت کی ہواؤں کو خدائے قسم چلا نہیں سکتے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں آگے بڑھنے میں دیر نہ ہو جائے۔ کافی دیر ہو چکی ہے، کافی دیر ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کئی علاقے مرتد ہوئے، کئی ملک مرتد ہوئے۔ برازیل 2 نسلیں ختم ہوگی میرا عزیز دوستوں، 2 نسلیں جن کی تعداد 60 لاکھ سے 1 کروڑ ہے۔ اور اس زمانے میں مرتد ہونے والی عورتوں میں عرب عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ جی، عرب عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ ہم نے اس گھر کی تعلیم کے اندر جہاں ہماری تشکیل ہوگی، ان بیٹے بیٹیوں کو اس پر کھڑا کرنا ہوگا کہ آج کی تہجد افریقہ کی عورتوں کے لیے ہم روئیں گے۔ عام
ماحول ان عورتوں کے خروج کا ہجرت کے بعد ایک عمومی ماحول بن گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں غور میں، جہاں اردن کے علاقے میں، ان کے ساتھ 2 بیویاں بھی ان کے ساتھ ہیں. دونوں بیویاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہیں. بہنوں، قربانی یہ مطلوب نہیں ہے، قربانی کا کمال مطلوب ہے. قربانی دینا نہیں ہے، قربانی دیتے رہنا ہے. قربانی دیتے رہنا ہے. ہم ایک سطح پر آ کر مطمئن ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں یہ بے چینی اور یہ غم بڑھائے گی کہ امت کے کتنا طبقہ باقی ہے، ہماری نظر تو وہاں رہے گی. ہم ایک جماعت کے دے دینے سے خوش ہونے والے نہیں ہیں کہ الحمدللہ اجتماع سے 2 جماعتیں نکل گئی، اجتماع سے 3 جماعتیں نکل گئی. نہیں، کام کتنا باقی ہے، ہماری نگاہ وہاں رہے گی. کتنے ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جن کو کام کا تعارف ہی نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے. میرے رہتے ہوئے میرے پڑوس میں رہنے والی بہن یہ اللہ کی دین کی محنت سے دور ہو، ہماری فکریں ایسی غالب رہیں. آئے دن میرے عزیز دوستو بزرگوں اور ماؤں بہنوں، امداد کی جو خبر آ رہی ہے، چلو 100 میں آ رہی ہے، 10 میں آ رہی ہے، 1000 میں آ رہی ہے. چلو ایک بات مان لیا جائے، چلو 1000 ہی مرتد ہوئے. نہیں، جو بھی آ رہی لاکھوں میں آ رہی، لاکھوں میں ہی آ رہی ہے. 20 مسلمان ملک میں انڈونیشیا جیسے علاقے کے اندر مرنے والوں، مرتد ہونے والوں کی تعداد 20 لاکھ. اس لیے میرا عزیز دوستو بزرگوں اور ماں بہنوں، یہ طے کرنے والی مجلس ہے. ہمارے درمیان میں ان مذاکروں کو زندہ کرنے سے مقصود ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے منشا کو سمجھنا ہے. زندگی ایک ہی ملی ہے، زندگی ایک ہی ملی ہے. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، گرما کا زمانہ ہے، حیات الصحابہ سے فارغ ہونے کے بعد یوں فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بنگلے والی مسجد میں جو صحن تھا اس موقع پر گرمی کی وجہ سے وہاں لیٹ گئے، صحن میں لیٹ گئے. ایک میواتی تھا، وہ بھی حضرت کے بغل میں آ کر لیٹ گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، قاری صاحب فرما رہے، قاری صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں محسوس فرمایا کہ میرے بغل میں لیٹنے والا یہ میواتی رات بھر نہیں سویا. اس نے بے چینی میں، غم میں، آہیں بھرنے میں اپنی پوری رات گزار دی اور کروٹ لے لے کر پوری رات گزار دی. غم میں سویا نہیں وہ ایک وقت میں. تہجد کا وقت ہو گیا. حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی تکلیف تجھے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے حیات الصحابہ پڑھی رات میں، اور اللہ کے راستے میں دور دراز علاقوں کے اندر جماعتوں کے بھیجنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. حضرت صحابہ کرام دور دراز علاقوں کے اندر کیسے گئے تھے. میں اس حیات صحابہ میں تھا. میں سن کر اپنے دل کی طرف مخاطب کر کر یوں سوچنے لگا کہ اللہ تو نے مجھے ایک ہی زندگی دی ہے اور 250 سے زیادہ ملک ہے. ان 250 ملکوں تک میں کیسے پہنچوں؟ اس غم کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں سکا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے نقل کیے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اس کے ہر کروٹ پر کسی نہ کسی ملک کی ہدایت کو دیکھ رہا تھا. امت محمدیہ ہے،
امت محمدیہ کی قربانی بھی بڑھی ہوئی ہوگی. امت محمدیہ کی عورتیں یہ مردوں کی شانہ بشانہ چلنے والوں کی وجہ سے فضیلت پائی ہے. یہ تھوڑا کر مطمئن ہونے والی خواتین نہیں ہیں. ابھی کارگزاری میں پچھلے سرمائی کارگزاری کے اندر حضرت جی دامت برکاتہم یہ فرمانے لگے کہ دیکھو جہاں پر ایک حلقے میں 15 سے 20 مساجد کے درمیان میں 15 سے روزی کی جماعتیں ہر مہینہ نکلتی ہیں، اوسط ہونا تو یہ چاہیے کہ 15 ماہ مستورات کی سیروزی کی جماعتیں بھی نکلیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ 15 ماہ مستورات کی جماعتیں بھی نکلنی چاہیے، اس لیے کہ مرد 15 مستورات ایک زیادہ سے زیادہ 2. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس بنیاد پر ہر صحابی بھی کھڑے ہوئے، اسی بنیاد پر حضرت سمیہ بھی کھڑی ہوئی، اسی بنیاد پر حضرت خدیجہ بھی کھڑی ہوئی، اسی بنیاد پر حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہوئی، اسی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئی، اسی بنیاد پر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئی، ام حرام، ام شریک رضی اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگیاں کھنگالیں گے تو سوائے قربانی کے اور کچھ نہیں ملے گا. ان کی زندگی کی پہلے صفحے سے، اسلام کی پہلی صفحے سے لے کر آخری صفحے تک ہمیں قربانیاں ہی قربانیاں ملے گی، صرف قربانیاں ملے گی، صرف قربانیاں ملے گی. اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اللہ نے موقع دیا ہے. ان للہ نفحات فتعرضوا لہ. یہ موقع آپ زندگی کے اعتبار سے سوچیں، صرف یہ موقع زندگی کا، چلو دوسری مرتبہ بھی ملنے والا، چلو بھائی تیسری مرتبہ بھی ملنے والا ہے، نہیں، ایک ہی زندگی تو ملی ہے، ایک ہی جوانی کا حصہ لکھا گیا ہے، ایک ہی ہاتھ و پیر میں طاقت کا موقع ملا ہے. یہ ہاتھ و پیر میں کمزوری آ جائے گی، اس کے اوپر بڑھاپا آ جائے گا، اور اس زندگی کے بعد موت آنے والی ہے، یقینی چیز ہے. اور ذمہ داری اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہماری ہر مجلس میں، ہمارے روزانہ کی گھر کی تعلیم میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور حضرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبوں کو اور ان جذبوں کو امت میں واپس لانے کی ترغیب و تشکیل ہوگی. بیٹا تمہیں یہ کرنا، بیٹی تمہیں یہ کرنا ہے، اس پر آنا ہے، تمہیں یہ قربانیاں دینی ہے، تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں قربانیوں کی چھتوں تک جانا ہے، تب فیصلے ہوں گے اللہ سے. قربانی صرف مطلوب نہیں ہے، قربانی کا کمال، قربانی کی چھتیں مطلوب ہیں. یہ قربانیاں جب وہاں چھت پر پہنچیں گے، دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلے حضرت صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7,000 کا پورا مجمع ہے اور دریا پر پار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی ان کے لیے مسخر ہو گیا تھا. اور روایتوں میں ہے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سن رہے تھے. چلو پار ہو گئے، ٹھیک ہے، واپسی میں وہ لوگ کشتیوں پر آئے نہیں، واپسی میں بھی اسی طریقے سے آئے، واپسی میں بھی وہی دریاؤں پر، وہی سمندروں پر ہی آئے. چلو اس میں واپسی میں ہم کشتیوں پر سوار ہو جائیں. اللہ کی مدد یقینی چیز ہے، لیکن سب سے میرا عزیز دوست بزرگوں ماؤں بہنوں، قربانی کے لیے نمونہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، 9 کے 9 گھرانے فقر و فاقے میں، 9 کے 9 گھرانے یہ فقر و فاقے کے اندر. کیوں؟ امت کو دینا یہی تھا، امت کو سکھانا یہی تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں
اور جو آزمائشوں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹا ہوا تھا، سارا منظر دیکھیں، ایک طرف عمار، ایک طرف یاسر، ایک طرف سمیہ، آل یاسر، یہ سارے آزمائشوں میں آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر تھے کہ 2 ہاتھوں کو آپ اٹھاتے اور اللہ سے ان آزمائشوں کے ختم کرنے کی دعا کرتے، اور آپ کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ ان دعا کو قبول کر لے، لیکن نہیں، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کر لینا سمیہ، صبر کر لینا عمار، صبر کر لینا یاسر، تمہارے اس صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے امت کے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، تمہارے صبر کرنے کے نتیجے میں۔ اس لیے یہ مجمع ان جذبات کو جہاں لیا ہوا ہے، پوری امت کے اندر ہماری ان خواتین میں ان جذبات کو واپس لانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہوگا قربانیوں سے، یہ ہوگا جان و مال کے چھونکنے سے، یہ ہوگا اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے سے، اپنی استعدادوں کو قربان کرنے سے، اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیوانہ وار پھرنے سے ہوگا ضرور۔ اور نہ مال اس کے لیے سبب ہے، نہ صلاحیت اس کے لیے سبب ہے، اور نہ علم اس کے لیے سبب ہے، دلوں کی سچی طلب کو دیکھا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلوں کو اتارتا ہے۔ اس کے لیے ایک درخواست عام حضرات سے، الحمدللہ وہ خواتین جن کے 3 مرتبہ سے روزے لگ گئے ہیں، سب سے پہلے ان کا انشاءاللہ ایک حلقہ لگے گا کہ ان کے درمیان میں جو اہلیہ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس پرچی بھیج دی گئی ہے، وہ ان کے درمیان میں انشاءاللہ تشکیل کریں گی، ان کے نام لکھیں گے محرم کے، اور عشرے کے لیے ان کی جماعتیں بنیں گی، عشرے کی۔ اور دوسرا انشاءاللہ حلقہ جو لگے گا، جن کے الحمدللہ عشرہ لگ گئے ہیں، 10 دن لگ گئے ہیں، وہ چلے کے لیے تیار ہوں گے، تو ان کا بھی وہ حلقہ لگے گا، اور جن کا دوسرا چلہ ہے، ایک چلہ لگ گیا ہے اور دوسرے چلے کے لیے ہے، ان کا اور یہ اچرا لگایا ہوا حلقوں کا، یہ دونوں ملا کر ایک حلقہ لگے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہماری وہ اہلیہ جو آپ کے پاس بھیج دی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور تیسرا، جن کا الحمدللہ پہلے بیرون کا سفر ہوا، یا پھر جن کے 2 چلے لگے ہیں، ان کا ایک حلقہ لگے گا جو بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ، کھلے۔ ابھی منگراہٹ کی کارگزاری آئی 1، 2، 3 جنوری میں، منگراہٹ ویسٹ بنگال کا ایک چھوٹا سا ضلع، 65 جماعتیں الحمدللہ مردانہ، وہ لوگ بیرون کے لیے تیار ہوئے، مردانہ 65 جماعتیں، اور 25 تقریباً مزدورات کی جماعتیں، جن کا خرچ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ۔ حضرت نے فرمایا تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے یہ پیسہ اس دین کی محنت پر خرچ ہو رہا ہے، اور اگر تمہاری زندگیوں میں ساتھی نہ ہوتی تو یہ دنیا پر خرچ ہوتا۔ اس کے لیے اب انشاءاللہ تشکیل کا ماحول بنا رہے، 15 سے 20 منٹ تک انشاءاللہ ایک خاتون، ایک بہن بھی نہ چھوٹے، ایک بہن بھی نہ چھوٹے، انشاءاللہ یہ تشکیل حلقے لگا لیے جائے، تشکیل کریں آپ کے پاس، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نام بھیج دیے جائے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری نشست ہوگی۔ اس درمیان میں کوئی کھانے پینے کا یا کوئی سامان